أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لهم عذاب عظيم کام کیا اس کو معقول کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسان جو ہے، کسان بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے، بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، تو ظاہر اسی وجہ سے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ چنانچہ قرآن میں ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ إِذْ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جناب اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو کن کو بارش کا سبزہ اگانا کسانوں کو، کفار کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کفار یہاں کافر کی جمع ہے، کافر یہاں کسان کو کہا گیا ہے کیونکہ کسان بھی زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح وہ بادل جو سورج کو چھپا لے، جی اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ کافر، کیونکہ اس نے سورج کو چھپا دیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ کافر حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ جو کفر ہے نا اس کی مختلف قسمیں، ایک ہے کفر انکار۔ کفر انکار کیا ہے؟ کہ جناب زبان سے بھی نہیں مانتا، دل سے بھی نہیں مانتا، کھلم کھلا انکار ہے جی۔ جیسے ابو جہل نے انکار کیا ہے، جناب ابو لہب نے انکار کیا ہے، کھلم کھلا انکار کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ دل سے بھی نہیں مانتے تھے حضور کو رسول، اور اسی طرح زبان سے بھی نہیں مانتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ کافر کہا جاتا تھا۔ یہ کفر انکار ہے۔ دوسرا قسم کا کفر کفر جحود ہے۔ کفر جحود کسے کہتے ہیں؟ کفر جحود کہتے ہیں کہ جناب وہ دل سے تو نہیں مانتا جی، زبان سے تو نہیں اقرار کر رہا، لیکن دل میں تسلیم کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ سچا ہے جی۔ جیسے یہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جناب وہ دل سے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جی، اور ایسے جانتے تھے آپ کو نبی ہونا، ایسے جانتے تھے، ایسا ان کو یقین تھا جیسے بیٹے کے بیٹا ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ یعرفون ابناہم، وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ یہ اندر کے جحود کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو رہا تھا، اور اسی کے بارے میں آتا ہے ایک شاعر تھا امیہ ابن سلط، وہ بھی زبان سے تو کیا تھا جناب، دل میں جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جی، لیکن زبان سے وہ بھی اقرار نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جی اس کے بارے میں فرمایا بھی کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کی زبان سے بھی بعض اوقات جو دل میں بات ہے نا نکل جاتی ہے جی، اور یہ حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو زبان کے ذریعے ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تیسرا قسم کفر عناد ہے۔ کفر عناد کا مطلب کہ جناب یہ لوگ صرف عناد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں، آپ کے نبی ہونے کو پہچانتے ہیں، اور اسی طرح یہ ادیان باطلہ سے تبرئی نہیں کرتے۔ جیسے ابو طالب ہے، وہ آپ کو نبی بھی جانتا تھا، آپ کو سچا بھی کہتا تھا زبان سے کہ نبی میں جانتا ہوں آپ سچے ہیں، لیکن معبودان باطلہ سے انکار نہیں کرتا تھا، اور چنانچہ اس کو ایمان کی توفیق اس لیے نہیں ملی، یہ کہتا تھا مجھے میرے مرنے کے بعد عورتیں کیا کہیں گی کہ کفر سے، جہنم سے ڈر کر، جو ہے عذاب سے ڈر کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرات محترم یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح ایک کفر نفاق ہے۔ کفر نفاق دل کے اندر کفر ہے، زبان سے اوپر سے حمایت کر رہے ہیں۔ یہ جیسے مدینہ کے منافق تھے،
جی ویسے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر اندر سے حضور کی جڑیں کاٹ رہے۔ اور قرآن نے کہا سب سے زیادہ سخت کفر یہ منافقوں کا کفر ہے۔ جی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا عذاب بھی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جو علانیہ کافر تھے وہ تو زبان سے بھی اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، دل سے بھی کافر کہتے تھے، لیکن یہ لوگ کیا ہیں، دل سے تو کفر چھپائے ہوئے ہیں اور زبان سے اوپر سے جناب ان کی دوگلی پالیسی ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ جہنم کے بدترین طبقے میں جائیں۔ تو حضرات محترم یہاں پر کہا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک کافر لوگ برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ جناب پھر جب کافروں کو ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کافروں کے بارے میں ڈرانا برابر ہے تو پھر ان کو دعوت کیوں دیتے ہیں؟ پھر تو دعوت بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ کہا ہے سواء علیہم، یہ نہیں کہا سواء علیک۔ بھئی کافروں کو دعوت دینے کا ان کو فائدہ نہیں، لیکن دعوت دینے والے کو فائدہ ضرور ملے گا، کیونکہ اس کو تو اجر و ثواب ملے گا حق کی طرف بلانے کا۔ ان کو فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری تبلیغ اور دعوت کو قبول نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے کفر پہ ڈٹے رہنا ہے۔ لیکن تم اگر اسلام کی دعوت اور تبلیغ ان کو کرو گے تو تمہیں دعوت اور تبلیغ کرنے کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اور آگے کہا گیا انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ انہوں نے ایمان نہیں لانا، کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے کافر ایمان کو لائے ہیں۔ جی ابو جہل کا بیٹا ایمان لایا تھا کہ نہیں، اکرمہ۔ جی خالد ابن ولید شروع میں کافر تھے، آخر میں جا کر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ جی ابو سفیان کافر تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، پھر آخر میں ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، یہ اللہ نے جو فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کے بارے میں فرمایا جن کے کا عناد اللہ کے علم میں واضح تھا، جو اپنے کفر پر پکے اڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اللہ ان کے بارے میں فرما رہے یہ ایمان نہیں لائیں گے جن کا عناد اور کفر اللہ کے علم میں ایسا تھا کہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہاں خبر دی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ باقی جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے جناب یہ قول مطلق نہیں کہا، بلکہ جناب جن کا کفر اور پر مرنا یقینی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب اس ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اس لیے ان کو ایمان نہیں ملے گا۔ تو اس پر اشکال ہوا بھئی پھر تو ایمان نہ لانے میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر تو اللہ کے ٹھپے لگانے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کو عذاب دینے کا کیا فائدہ؟ پھر تو عذاب نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، بلکہ اس کو بڑی عجیب مثال سے فرمایا یہ اپنے خبث باطنی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے تو صرف خبر دی ہے، مثلا ایک آدمی مریض ہو اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرے اور چیک اپ کرنے کے بعد کہے بھئی تمہیں تو ٹی بی ہو گئی اور ٹی بی بھی آخری سٹیج پر ہے، اب اس کو جناب اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ بتائیں اس کو یہ ٹی بی ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کی وجہ سے اس کو ٹی بی ہوئی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کی رپورٹ کی وجہ سے ٹی بی نہیں ہوئی، اس کو یہ جو ٹی بی ہوئی ہے اندر کے فساد کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ کے مہر لگانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہوئے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کا ان کا کفر اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اللہ نے ان کی خبر دے دی ہے، ان کے دلوں پر پکی مہر لگی ہوئی ہے۔ جناب ان کو جتنا مرضی حق کے واضح اعلانات کر دو اور نشانیاں دکھا دو، یہ ایمان نہیں لائے۔ جی جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی بڑا سوٹی بوٹیڈ ہو کے جا رہا ہے،
بڑے اعلیٰ قسم کا سوٹ پہنا ہوا ہے جی، بڑی کنگھی چوٹی کی ہوئی ہے، اعلیٰ قسم کی درگا بھی پہنی ہوئی ہے اور جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں جا رہا ہے، آپ نے دیکھی کا لگتا ہے بھائی آج کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ جا رہا ہے؟ نہیں، آپ نے جو اس کی حالت دیکھی ہے، حالت دیکھنے کی وجہ سے آپ نے کہا ہے کہ بھئی آج کسی مار میں جا رہے ہو۔ ایسے ہی اللہ کو بندوں کے دلوں کا ان کے پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ جناب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہر ان کو جو سزا دی جائے گی ان کے اندر کی خباثت کی وجہ سے دی جی۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے ان کے دلوں پر۔ اب جب دل پر سب سے پہلے کہتے ہیں گناہوں کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے دل سیاہ، دوسرا گناہ کرتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو ہی گناہ ہو فوراً توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرو گے یہ دل ایسا سیاہی تک پہنچ جائے گا کہ یہ دل ہی تمہیں تمہارے کفر تک پہنچا دے جی۔ تو اور دوسری چیز فرما ان کے کانوں پر پڑ گئے، کانوں پر بھی اللہ پاک نے کیا کر دیا، مہر لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کان ہی تو ہے جو حق بات کو سنتے ہیں، کان ہی تو ہے جو کسی واعظ کی آواز سنتے ہیں، کان ہی تو ہے جو قرآن کو سنتے ہیں، کان ہی تو ہے جو نبی کے فرمان کو سنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر کانوں پر ہی ٹھپا لگ جائے اور وہ حق بات کے سننے کی طرف جائے نا، وہ گانے باجے کی طرف جائیں، وہ کفر اور فسق کی طرف جائیں، وہ سرود اور محفلیں یاشی کی محفلوں کی طرف جائیں، تو ظاہر ہے جب حق بات کان میں پڑے گی نہیں تو قبول کیسے کرے گا؟ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ اب وہ حق بات کا اور حق راستہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، جب دیکھتے نہیں ہیں تو اب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کا کفر پر مرنا یقینی ہے۔ تو جو کافر ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، یہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے، کفر اعتقادی سے بھی جو عقیدے کا کفر ہوتا ہے اور کفر عملی سے بھی، اعمال کے کفر سے بھی اللہ ہمیں سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔